یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہوں گے تو مجھے احساس ہوگا یار یہ میں نے جو کام کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یہ میں اس کو اپوزٹ کر گیا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. اور ظاہری بات ہے جب خدا خوفی کا جذبہ ہوگا تبھی وہ میرے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ پھر میں کیا کہتے ہیں انابت والا رویہ اختیار کروں، کہ میں پھر توبہ کروں، میں گڑ گڑاؤں اللہ کے سامنے. تو یہ بتائیے گا دیز ٹو آر کنیکٹڈ. اور دوسرا توبہ کی اہمیت، کیونکہ اکثر جو شیطان کا بھی سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ نا امیدی. یعنی انسان کو یہ احساس دلانا کہ تم تو کسی قابل نہیں ہو، تم تو اتنے گندے ہو، اتنے گناہ گار ہو، تم نے اب توبہ کر بھی لی تو اللہ نے کہا معاف کرنا ہے، تمہارے تو اتنے بڑے گناہ ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارے میں، کہ نہیں میرے وہ بندے کہ جن کے گناہ جتنے مرضی ہوں، جب تک آپ سچے دل سے جب اللہ کے پاس آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں بھی آپ کو معاف کرتا رہوں گا. تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا کہ اتنے گندے ہو گئے اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا. ریحان بھائی. دیکھیے تو قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے. حضور جو اپنی دعوت لے کے آئے تھے وہ ظاہر ہے کہ عرب کے مشرکین کو تھی، اور ان کے جرائم بڑے سنگین تھے. یعنی پہلے تو شرک تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا. اور نہ صرف کفر کیا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا انہوں نے معاملہ کیا، حضور سے جنگیں کی. یہ ساری ان کی داستان تھی. لیکن جب وہ لوٹے تو ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کر دیا گیا. اور قرآن مجید نے اس میں جو اصولی بات کہہ رکھی ہے وہ تو اتنی غیر معمولی ہے. سورہ زبر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. تو یہ جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ قرآن مجید نے دے رکھی ہے کہ مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. آؤ تو صحیح، تم لوٹو تو صحیح، ایک دفعہ میرے پاس آ کے اظہار ندامت تو کرو، شرمندگی کا اظہار تو کرو، عزم تو کرو. تو میں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. نہ صرف جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس درجے میں معاملہ ہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ اس درجے پہ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدق کے دل سے آتا ہے اور بالکل تجدید ایمان کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور نیکیاں لکھ دیتے ہیں. یعنی وہ دیکھتے ہیں بندہ شرمندہ ہوگا قیامت کے دن نامہ اعمال میں، اس لیے کہ اگر 30 سال کی عمر میں توفیق ہوئی ہے، 40 میں توفیق ہوئی ہے، 35 میں توفیق ہوئی ہے، تو پیچھے تو ساری گناہ لکھے ہوئے ہیں نا. قیامت کے دن تو یہ کھلے گا، اور اگر خالی بھی رہے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کر کیا رہا تھا. خالی کا مطلب بھی یہ کہ کچھ اچھا کام نہیں ہے. میں اپنے بندوں کو اتنا شرمندہ بھی نہیں ہونا دینا چاہتا، میں اس کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. وہاں پر نیکیاں لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اس سے بڑی کیا بات ہے.